نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت کا بے شمار شکر و فضل ہے۔ اللہ پاک نے اپنے گھر حاضری دی، توفیق عطا فرمائی۔ مسائل روزہ کے متعلق کچھ بیان پہ کرتے سن۔ روزے قمری سال دے حوالے دے نال فرض فرمائے گئے، عیسوی سال دے حوالے دے نال فرض نہیں کیتے گئے۔ علماء کرام بیان فرماندے نے کہ اس کی وجہ کی ہے کہ اللہ نے عیسوی سال یعنی انگریزی حوالے دے نال جڑا اسی سال استعمال کرنے ہیں حساب وچ ہوندا ہے، او دے حوالے دے نال فرض نہیں کیتے، قمری حوالے دے نال اسلامی مہینے دے حوالے دے نال فرض کیتے گئے۔ اس کی وجہ کی ہے، اس کے اندر بات کی ہے۔ آپ فرماندے نے کہ حقیقت حال تے رب بہتر جاندا ہے، لیکن جو کچھ حالات و واقعات کے مطابق انسانی عقل وچ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ماہ رمضان روزے رمضان دے قمری دی بجائے دوسرے سال دے حوالے دے نال ہوندے، شمسی سال دے عیسوی سال دے حوالے دے نال ہوندے، تے فرمایا عیسوی مہینہ اگر کوئی بھی منتخب کر لیا جاندہ تے قیامت دے دن تک اس مہینے دا موسم اس طرح ہی رہنا سی۔ دنیا دا نظام یہ ہے کہ ادھی دنیا دے اندر سردی دا موسم ہوندا ہے، ادھی دنیا دے اندر گرمی دا موسم ہوندا ہے۔ جدو اس دنیا دے اندر سردی آ جائے پھر سردی والے علاقے وچ گرمی آ جاندی ہے۔ جس مہینے جتھے سردی ہوندی ہے وہ ہمیشہ اس مہینے اتنے سردی ہی رہتی ہے، اور جس مہینے جس علاقے وچ گرمی ہوندی ہے ہمیشہ گرمی ہی رہتی ہے۔ لیکن قمری سال جڑا ہے اس کے اندر ایک خاصیت ہے کہ ہر سال 10 دن دا فرق پیندا ہے تقریباً، اور آہستہ آہستہ تسی دھیان کرو، جڑے بزرگ لوگ نے سمجھتے ہو ودے کہ اج تو تقریباً 15-17 سال پہلو روزے سردی وچ سن، آہستہ آہستہ پھر نکل کے گرمی وچ آندے گئے، ہن آہستہ آہستہ گرمی وچوں نکل کے پھر سردی وال چلے نے، یعنی ہر سال تھوڑا جہا فرق موسم وچ آندا ہے۔ اج جڑا موسم ہے آئندہ سال اس روزے نو اس تو تھوڑا جہا فرق ہوئے گا، آئندہ سال پھر فرق ہوئے گا، تقریباً 5-6 سال تو بعد چنگیاں سردیاں وچ روزے آوندے، اور آج تو 5 سال پہلو چنگیاں گرمیاں وچ مطلب پیچھے روزے گزر چکے ہیں۔ علماء کرام فرماندے نے یہ یہی فائدہ ہے کہ قمری سال دے اندر روزے رکھنے دا فائدہ بظاہر دنیا نو یہی ملیا ہے کہ ساری کائنات دے اندر مساوات قائم ہوئی ہے۔ اسلام آیا ہی برابری قائم کرنے واسطے۔ اگر یہ انگریزی سال دے مطابق ہوندے تو کئی لوگ قیامت تک سردی وچ روزے رکھتے اور کئی لوگ قیامت تک گرمی وچ روزے رکھتے، لیکن یہ قمری سال وچ رکھنے دا فائدہ یہ ہویا کہ ساری دنیا بدل بدل کے اگر اج گرمی وچ آہستہ آہستہ سردی وچ آ جاندے، سردی وچ آہستہ آہستہ گرمی وچ آ جاندے، ساری دنیا بدل بدل کے موسم دے اندر اس نو روزے رکھ سکتی ہے۔ فرمایا اسلام آیا ہی مساوات برابری قائم کرنے واسطے، اور اگر ایسا نہ ہوندا تو پھر کائنات دے اندر برابری قائم نہ رہ سکتی۔ بظاہر فرمایا یہ فائدہ ہے، حقیقت حال اللہ بہتر جاندا ہے۔ ہن روزے فرض ہو گئے، فرمایا روزے تے فرض اللہ نے کر دیتے ماہ رمضان دے، لیکن اگوں کہدے تو روزے فرض نے، وہ دے متعلق ارشاد فرمایا کہ روزہ دار دا مکلف ہونا ضروری ہے، سب تو پہلو اس دا مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونے تو بعد اس دا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، اور عورت واسطے حکم یہ ہے کہ اس دا حیض و نفاس تو پاک ہونا ضروری ہے۔ مرد دا مسلمان عاقل بالغ ہونا اور عورت دا مسلمان ہونے کے بعد حیض نفاس تو پاک ہونا ضروری ہے۔ نابالغ لڑکا یا لڑکی یعنی بچہ یا بچی نابالغ ہے، اس تے روزہ فرض نہیں، لیکن فرمایا اس نو رکھنے دا حکم ضرور دیو، کیونکہ شریعت مطہرہ دے اندر حکم ہے، اللہ کے رسول فرماندے نے بچہ 7
سال دا ہو جائے تو اس نوں نماز دا حکم دیو، 10 سال دا ہو جائے تو اس نوں مار کے نماز پڑھو، حالانکہ 10 سال دے بچے تے نماز فرض نہیں ہوتی۔ فرمایا پھر بھی اس نوں مار کے نماز پڑھاؤ تاکہ جدو وہ بلوغت نو پہنچے دا تو اس نوں نماز دی عادت ہو چکی ہوئے دی، وہ نماز دا عادی ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ دے رسول آپ دی صفت، آپ دی شان یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین نے، تمام جہانات رحم کرنے والے نے، وہ دے باوجود فرمایا کہ اپنی اولاد نو شریعت دا پابند بنانے واسطے اس تے سختی کرو، اور فرمایا مار کے اس کو نماز پڑھاؤ۔ اسی طرح فرمایا کہ جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے اس نو روزے دا بچہ یا بچی اس نو روزے دا حکم دیو، اور اگر روزے دی وہ طاقت رکھدا ہے تو اس نو روزہ رکھواؤ۔ فرمایا جدو 10 سال مکمل ہو جان، وہ بچہ یا بچی 11ویں سال وچ شروع ہو جائے تو فرمایا اس نو ہن زبردستی حکم دیو کہ روزہ رکھے، اور اگر سمجھ دو کہ بچہ بالکل نحیف ہے، کمزور ہے، بالکل اس قابل نہیں، تو پھر تے چلو فرمایا اس نو رخصت ہے، وگرنہ بچے دی صحت عام بچہ دی طرح ہے تو فرمایا ہن اس تے سختی کرو، اس نو روزہ ضرور رکھواؤ، اس نو مار کے روزہ رکھواؤ۔ اور فرمایا کہ اگر اس نو روزے دی رکھنے دی طاقت بھی ہے، اس نو روزہ رکھوایا بھی گیا ہے، اگر اس تے روزہ فرض نہیں ہویا، فرمایا اس نو روزہ رکھوایا گیا، اس کے باوجود اس نے روزہ توڑ دیتا ہے، کسی وجہ تو بچہ روزہ توڑ نہیں چاڑ سکیا ہے نہ بالغ، فرمایا پھر اس نو روزے دی قضا دا حکم نہ دیتا جائے گا، اس نو معافی ہوئے دی، لیکن رکھوانا ضروری ہے۔ لیکن اگر نماز توڑے دا تو فرمایا اس نو نماز دوبارہ پڑھائی جائے دی، اس دی نماز نو معافی نہ ہوئے دی، نماز اس نو دوبارہ پڑھواؤ اگر اس نے توڑ دیتی ہے۔ اگر اس نے روزہ توڑ دیتا ہے تو پھر اس نو روزہ دوبارہ رکھوانے وہ روزہ، یعنی اس کی قضا ضروری نہیں یا کفارہ اس کا ضروری نہیں، بس کوشش کرو اس نو اگلا روزہ ضرور رکھواؤ، تاکہ اج اگر بچہ 5 گھنٹے روزہ چاڑ سکیا ہے تو کل انشاءاللہ اس تو زیادہ وقت چلے گا، اگلے دن اس تو زیادہ وقت چلے گا، یعنی آہستہ آہستہ اس بچے نو عادت ہو جائے دی، روزہ رکھنے دی محبت پیدا ہوئے دی، شوق پیدا ہوئے دا، وہ بچہ روزے کے قابل بالآخر ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ ایک بندہ روزہ رکھنے دے قابل بھی ہے، اس کے روزے فرض نے، وہ بالغ بھی ہو چکیا ہے، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا۔ ان ساڈے معاشرے دے اندر ہوندا کی ہے بھی اگر کوئی شخص مولوی صاحب ہی آکھ دینا جی اے تہاڈا بچہ نماز دے قابل ہے تو اس بچے نو نماز واسطے آکھو، تو عام جواب تے ہوندا ہے مولوی جی تسی اپنی پڑھنی میں اپنی پڑھنی، تانوں کہ لگدا ہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ دوسرا جواب یہ ہوندا ہے کہ تھوڑا جہا دید لحاظ شرم ہوئے تو پھر دوسرا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی بچہ ہے وڈا ہوئے دا تو پڑھ لوے دا۔ شریعت حکم دی ہے کہ بچہ 7 سال تو بعد نماز دا حکم دیو، 10 سالہ دا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ تو کئی بچے ایسے نے جڑے 18 20 سال دے نے تو ماں باپ دی نظر وچ وہ بچے ہوندے نے، شریعت انہوں نے بچہ تسلیم نہیں کرتی۔ شریعت مطالعہ وہ ہے جڑے اللہ دے رسول لے کے آئے نے، جو اللہ دے رسول نے فرمایا ساڈی ذاتی رائے اس دے اندر کام نہیں دیتی۔ اگر اللہ دا رسول فرماندا ہے بھی بچہ 10 سال دا ہو گیا تو اس کو نماز دا حکم دیو تو پھر ضرور حکم دیو۔ ہن روزے دے متعلق فرمایا کہ اگر وہ بندہ روزہ رکھنے دے قابل ہے، وہ بالغ ہے، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا، ہن شرعی حکم یہ ہے کہ بلا عذر شرعی، یعنی اس کو شریعت اجازت نہیں دیندی روزہ چھڈنے دی، وہ دے باوجود وہ روزہ چھڈدا ہے تو فرمایا وہ سخت فاسق ہے، بڑا سخت گناہ گار ہے، اور شریعت مطہرہ آکھدی ہے کہ وہ جہنم دا حقدار ہے جڑا جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا۔ اور اس تو اگلی بات، اگر روزہ نہیں رکھتا تو پھر وہ گناہ گار ہے، اس تو زیادہ اس کو کچھ نہیں آکھیا جا سکتا۔ اور اگر روزہ نہ رکھنے تو بعد اگلا قدم یہ اٹھاندا ہے کہ اعلانیہ کھاندا پیندا ہے، روزے داراں دا حیا نہیں کردا، ماہ رمضان دا حیا لحاظ نہیں کردا، وہ اعلانیہ کھاندا پیندا ہے، تو فرمایا ہن شرعی حکم یہ ہوئے دا کہ اس نو قتل کر دیتا جائے دا۔ ماہ رمضان دا احترام عزت اتنی ضروری ہے، ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا تو گناہ گار ہے، وہ کافر نہیں ہوندا، وہ گناہ گار ہے، اللہ جانے اس دا معاملہ جانے، رب معاف کر دے، رب پکڑ کر لے، یہ رب دا معاملہ ہے۔ لیکن فرمایا اگر روزے داراں دا حیا نہ کرے دا، گلی محلے چل جائے پھر دا عام لوکاں دے سامنے کھاندا پیندا رہے دا، ہن اس واسطے شرعی حکم ہوئے دا اس نو قتل کر دیتا جائے دا، یعنی حاکم اسلام ایسے مسلمان نو تعزیراً قتل کر سکتا ہے، اس تے کوئی قصاص دیت نہ ہوئے دی۔ روزے دا معاملہ اتنا بڑا سخت ہے،
رب کائنات دی بارگاہ میں دعا التجا کہ اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، مالک دو جہاں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم۔